بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابعہ سینٹرل وائس میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل رابعہ سینٹرل وائس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب، جس کا نام ہے دل کی غذا۔ میرے عزیزو، آج ہم سب دنیا کو حاصل کرنے میں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں، پاگل ہوئے پڑے ہیں۔ جو اس کو حاصل کر لیتا ہے، ہم سب اس کو کامیاب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے مقصد زندگی پا لیا ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے آگے مقصد بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارا معصوم سا بچہ کہتا ہے کہ مجھے کھلونا چاہیے، مجھے یہ کھلونا لے کر دو۔ جب وہ اس کو توڑ دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اور لے کر دو۔ ہم پھر لے کر دے دیتے ہیں۔ جب یہ بچہ ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اب سائیکل لے کر دو۔ بچہ سائیکل کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ جب سائیکل مل جاتا ہے تو 4 دن وہ چلاتا ہے، دوسروں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا سائیکل ہے۔ پھر جب یہ بچہ کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ پھر وہ موٹر سائیکل کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ ماں باپ اس کو لے کر دے دیتے ہیں۔ یہ بچہ پھر اس پر سوار ہو کر ریس لگاتا ہے، سیلنسر اتار کر اس کو چلاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، مجھے میرا مقصد مل گیا۔ اور بڑا ہوتا ہے تو گاڑی مانگتا ہے۔ جب گاڑی میں ڈی گراؤنڈ کے چکر لگاتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، مجھے میرا مقصد مل گیا۔ پھر چند دن کے بعد اس کا دل گاڑی سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، مختصراً جس چیز کو ہم مقصد بنا کر چلتے ہیں، جب وہ مل جاتی ہے تو دل ہٹ جاتا ہے۔ ایک نوجوان امریکہ سے آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوٹی عمر میں پیسہ بھی مل گیا، عزت بھی مل گئی۔ پھر اس نے سوچا کہ جو چاہا تھا وہ تو مل گیا، اب میری زندگی کا مقصد کیا؟ اس نے کہا کہ چلو پھر خودکشی ہی کر لیتا ہوں۔ وہ نوجوان خودکشی کرنے چلا تھا۔ پھر اللہ والوں نے اس کو بتایا کہ زندگی کا مقصد یہ نہیں۔ تو عزیزو، عزت، دولت، شہرت جس کے گرد ہم گھومتے ہیں، اس کے پانے والوں کو بھی ہم نے یوں دیکھا ہے۔ میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز حاصل کرنے کے بعد بھی انسان بے چین ہی رہتا ہے، اس کو دل کو سکون ہی نہیں ملتا۔ وہ سب کچھ کر لیتا ہے، اپنی زندگی کے ہر رنگ کو انجوائے کر لیتا ہے، پھر بھی آخر میں موت ہی ہے۔ ہم اپنی رنگین زندگی میں اتنے مگن ہوتے ہیں، ہم اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتے ہیں، ہم حلال حرام میں تمیز نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بے چین رہتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کون سے راستوں میں نکل جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا اصل مقصد زندگی کا کیا ہے۔ یہ تو ساری نفس کی ضروریات ہیں، دل تو اللہ کا تلق مانگتا ہے، یہ اللہ کا عرش ہے۔ اس پر جب اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں تو عالم سے کرتی ہیں بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پھر عزیزو، ان کے ذوق بدل جاتے ہیں۔ دل کو قرار دینے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، دل کو قرار دینے کے لیے اللہ کی یاد اور اللہ کا تعلق ہے۔ صدر افسوس، ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں پڑھایا، ہم نے ان کو او لیول کروایا اور فخر کیا۔ جب یہ بچے بڑے ہو گئے تو پھر ان کے اپنے ذوق بن گئے، اپنے شوق بن گئے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھو، بیٹا نہیں بیٹھتا، نہ باپ کے پاس بیٹھتا ہے، نہ ان سے باتیں کرتا ہے، نہ ان کے دل کا حال احوال پوچھتا ہے۔ اوہو، اب سرد آہیں ٹھنڈی آہیں ہیں، اور اولاد کے اپنے نشے، اپنی جوانیاں، اپنی دوستیاں۔ خیر، جب شادی ہو گئی تو وہ الگ گھر لے کر رہنے لگے۔ 8ویں دن آ کر پوچھتے ہیں کہ اماں تم ٹھیک تو ہو؟ اب جس اولاد کو مقصد بنا کر سفر شروع کیا تھا وہ تو ہاتھ سے اڑ گئی۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گی کہ آج کی دنیا روشن خیال نہیں ہے بلکہ اندھی دنیا ہے، کہ جس نے بنایا ہے نہ اس کا تعارف کیا کہ وہ کون ہے، کیوں اس نے مجھے پیدا کیا، نہ یہ معلوم کیا موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، نہ یہ معلوم کیا کہ ہماری کوئی تیاری ہے بھی کہ نہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ میرے عزیزو، اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر اس سے بیکار جہان اور کوئی نہیں ہے۔ چونکہ بہت سی حسرتیں، آہیں، تمنائیں لے کر ہم پروان چڑھتے ہیں، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ 99% لوگ ایسے ہیں جب وہ اپنی تمناؤں کو پورا ہونے کے اسباب جمع کرتے ہیں تو زندگی کی بازی ہار چکے ہوتے ہیں اور شام ہو چکی ہوتی ہے۔ اوہو، 40 سال کی عمر کے قریب دولت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ 50 برس کی عمر میں
جا کر گھر بنتا ہے اور پھر خود جا کر قبر میں سو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جنہوں نے اس دنیا میں 400 سال بھی حکومت کی، وہ بھی ایک دن قبر میں جا سو گئے۔ فرعون نے 400 سال حکومت کی، اب ایک اللہ والے کی سنو۔ ذوالقرنین بہت ہی نیک بادشاہ تھا۔ اللہ نے اس کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کی حکمرانی دی۔ وہ بھی مرتے وقت کیا لے گیا؟ اللہ نے ذوالقرنین کے بارے میں بڑا اچھا ذکر کیا ہے کہ وہ مسلمان بادشاہ تھا، رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی۔ جب ذوالقرنین مرنے لگا تو اس نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا بادشاہ بھی خالی ہاتھ